ہفتہ وار اجتماع فقط انڈیا میں ہوتے ہیں کہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. تو محسوس یہ ہو رہا ہے اس دور کی اس ولی کامل شخصیت کے قلم سے جب یہ دعا نکلی تو اللہ نے ایسی مقبولیت بخشی کہ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. الحمدللہ جہاں جائیں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، امیر اہل سنت سے گن گانے والے، اور اب تو الحمدللہ مدنی چینل کی بہار آپ کے حوصلوں میں بھی آ چکی ہوگی. مدنی چینل دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کون کون مدنی چینل دیکھتا ہے؟ ماشاءاللہ. تو جو نہیں دیکھتے وہ بھی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اب یہ تمام الحمدللہ مدنی کام پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے میں نے جو چند باتیں وہ عرض کی، ایک تو آپ اسلامی بھائیوں کو یہ خوشی ہو کہ مدنی قافلہ کس طرح سفر کر کے آپ تک پہنچا ہے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ دیکھیں تو ان کو بھی یہ پتا چلے کہ الحمدللہ ان کی دعوت اسلامی دنیا کے کن کن ملکوں میں، اس زمین کے کن کن حصوں میں الحمدللہ سنتوں کی بہاریں لٹا رہی ہے. ہم ناروے میں موجود ہیں اور یہاں نارویج زبان بولی جاتی ہے. اسلامی بھائیوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی، تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، اور ہمیں چونکہ ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہر زبان میں ہم دعوت اسلامی کا کام کریں گے، اور انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، شہر اسلامس کے برادرے، یہی ایلسکر دعوت اسلامی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ جو صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اسے میری شفاعت ملے گی. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ علماء کرام لکھتے ہیں جو روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو نیت کرتے ہیں ہمارا مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ کم از کم 313 ٹائمز درود پاک پڑھیں گے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رب تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں دولت اسلام سے نواز کر مسلمان بنایا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتا، مگر افسوس، صد افسوس، آج مسلمانوں کی اکثریت بے عملی کا شکار ہے، اور یوں محسوس ہوتا جا رہا ہے کہ جہنم کے گھڑے میں چھلانگ لگانے کے لیے پوری رفتار سے دوڑی چلی جا رہی ہے، بلکہ اس رفتار کو مزید اسپیڈ دینے کے لیے، مزید دوام دینے کے لیے پوری رفتار سے بھاگی چلی جا رہی ہے. اور جہنم میں لے جانے والے اعمال یا تو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، یا تو جانتے ہوئے یا بغیر جانتے ہوئے، اس کو استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ایسے عمل کیے جا رہے ہیں کہ بندہ جہنم کے اس گہرے گھڑے میں گرتا چلا جائے. مثلا گالی دینا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، کسی کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کی چیز لے کر واپس نہ دینا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کی چیز باوجود اسے بری لگے پھر بھی بغیر اجازت استعمال کر لینا، شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، بری بری فلمیں دیکھنا، گانے سننا، سود اور رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض رکھنا، شماتت یعنی کسی مسلمان کو نقصان پہنچے اس پر خوش ہونا،
بدگمانی کرنا، اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا، گناہوں کی حرص، نامحرم عورتوں کی محبت، حب جاہ و بخل، خود پسندی وغیرہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتنے گناہوں کی میں نے لسٹ بیان کی. آج مسلمان کہلانے والا، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا، وہ ان گناہوں میں مبتلا ہے. اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ گناہ چونکہ علم نہیں ہے، پتا نہیں کہ یہ گناہ ہے، پتا نہیں کہ یہ بیماری ہے، تو چونکہ علم نہیں ہے اس لیے اس گناہوں کو سر انجام دیتے وقت یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں یہ برا کام کر رہا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بلکہ اس کے بجائے جواب کیا ملتا ہے؟ ارے بھائی زمانے کا دستور ہے، یہ تو جناب جوانی کے تقاضے ہیں، مجبوری ہے. کسی کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں عادت بن گئی ہے. جواب یہ دیا جاتا ہے، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان جملوں کو دلیل بنا کر ان گناہوں کا ارتکاب اس قدر بے باکی اور دلیری سے کیا جاتا ہے کہ الامان النفیس. اب اگر ان بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے تو دو قسم کے نقصان ہو سکتے ہیں. اگر گناہوں کا علاج نہ کیا جائے، ان برائیوں کو دور نہ کیا جائے، تو معاشرے کے اندر دو قسم کے نقصان ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ اجتماعی طور پر نقصانات ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ کثیر گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے براہ راست دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرتا ہے تو دوسرے مسلمان کا مال چلا جاتا ہے. اگر اسی طرح ڈاکہ ڈالنے، امانت میں خیانت کرنے، گالی دینے، تہمت لگانے، غیبت کرنے، چغلی کھانے، کسی کا عیب اچھالنے، خون بہانے، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینے، قرض دبا لینے، کسی چیز کے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنے، ماں باپ کو ستانے اور بد نگاہی، یہ ایسے جرم ہیں کہ اگر ہر کسی کو اس کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو کسی کا مال نہ سلامت رہے گا نہ کسی کی عزت سلامت رہے گی. گویا ہمارے معاشرے میں جنگل کا قانون بن جائے گا، اور ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. اور پھر کچھ نقصانات ایسے ہیں جو انفرادی طور پر ہوتے ہیں، یعنی بندے کو خود ان گناہوں کے نحوست سے بہت نقصان ہوتا ہے. مثلا جو شخص چغل خور، زانی یا شرابی کے طور پر مشہور ہو جاتا ہے تو سب پر عیاں ہے کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے. اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، جیسے جوا کھیلنا. یہ کھیلنے سے بندہ کنگال ہو جاتا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور یہ کرنا ہے کہ ان گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کس طرح اپنے معاشرے کے اندر ان برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اپنے اندر بھی بہتری لائی جائے اور معاشرے کے اندر سے بھی یہ گناہ دور کیے جائے. تو پتہ یہ چلتا ہے، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے پیالے کلام، اے اللہ کے مبارک کلام، ہماری رہنمائی فرما کہ اگر معاشرے کے اندر یہ بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہوں تو اس کا کیا علاج ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے. ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو مل جل کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، انہیں برائی سے روکے. تو اے اوسلو والو، اے ناروے والو، آپ کو مبارک ہو کہ الحمدللہ اس پرفتن دور میں، اس گناہوں کی یلغار بھری دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے جس نے ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ کروڑوں مسلمانوں کی تقدیر کو بدل دیا ہے. اور وہ مدنی ماحول آپ کے درمیان بھی موجود ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، تو اب وہ گروہ ہمارے سامنے ہے، وہ جماعت ہمارے سامنے ہے، اس کو تھام لیجئے. اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں
تو نیکی کی دعوت